پوری زندگی کا دار و مدار نماز پر ہے۔ انسان زندگی کے اندر کھانا نہیں کھائے تو اس کی جان کا خطرہ ہے، کھانا پینا چھوڑ دے تو جان کا خطرہ ہے، اور نماز چھوڑ دے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ انسان کھانا چھوڑ دے جان کا خطرہ ہے، اور نماز چھوڑ دے ایمان کا خطرہ ہے۔ کس حال میں موت آ رہی ہے نہیں معلوم، اللہ کا بھی کوئی وعدہ نہیں۔ جو انسان بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے سے کوئی وعدہ نہیں کہ یہ کس حال میں مرے گا، ایمان کی حالت میں مرے گا بغیر ایمان کے مرے گا، یہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا یا بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایمان والے کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، ایمان والے کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اس کو ایمان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص اللہ کے راستے میں علم کی جستجو کے لیے نکلے، اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے نکلے، اللہ کے پیغامات کو جاننے کے لیے نکلے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان فرما، اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے، جنت والا ہو کے اس دنیا سے جائے گا۔ لیکن بے نمازی کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ پکڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہاں پکڑ ہوگی، بڑی سخت قبروں کی منزل، بڑی سخت منزل۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم نے اگر ایمان والی زندگی گزاری، ایمان کے ساتھ گئے، اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، برائیوں سے بچ کر اور بھلائی کے کام کر کے اس دنیا سے جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے کہ ہماری قبر کو جو ہے کہ جنت کا باغ بنا دیں گے، جنت کا باغ بنا دیں گے۔ اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے جس قبر میں انسان اپنے مرحوم کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر جو ہے کہ 10 منٹ بھی کھڑا نہیں رہتا، جس قبر کے اندر 10 منٹ بھی کھڑا نہیں رہتا، جس قبر کے پاس میں، جس قبر کے اندر ماں کو اتارا ہے اس قبر کے پاس میں 10 منٹ بھی کھڑا نہیں رہتا۔ حالات تو ایسے بن گئے ہیں کہ جب قبر کے اندر مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کو درست کر دیا جاتا ہے، تو جو اس کے رشتہ دار تھوڑے بہت کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہن ایسے بن گئے ہیں اب دفن کر دیا، اب فرشتے آئیں گے سوال جواب کریں گے، چلو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے تو اس کے پاس کم از کم اتنی دیر جو ہے کہ کھڑے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے نکالا جائے، اونٹ کو ذبح کر کے نکالا جائے۔ 2 منٹ میں اونٹ ذبح ہو کے نکل جاتا ہے، یا 5 منٹ میں نکل جاتا ہے، یا 10 منٹ میں نکل جاتا ہے۔ اتنا بڑا جانور ذبح کر کے اس کو نکالنا، اس کی ٹکا بوٹی کرنا ہے، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اتنی دیر جو ہے کہ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور مناسب ہے، فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، لیکن بہتر ہے۔ لیکن ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے کہ مردے کو دفن کر کے اور جو ہے کہ قبرستان چھوڑ کے ایسے بھاگ دے، جیسے منکر نکیر سوالات کرنے اس سے نہیں، جیسے ہم سے آ جائے گا۔ وہ قبر جس کے اندر اپنے پیارے ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، قبرستان چھوڑ کر، اس قبر کو اللہ رب العالمین صرف اور صرف
ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے، ہماری نمازوں کی وجہ سے جنت کا باغ بنا دیں گے، اعمال کی وجہ سے جنت کا باغ بنا دیں گے۔ وہی قبر جس میں بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کو سلا کر قبرستان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اسی قبر کو اگر ہم نماز ہی نہیں ہے، اگر ہم بے ایمان ہیں، اگر ہم جو ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین اسی قبر کو جہنم کا گواہ بنا دیں گے، جہاں آگ ہی آگ ہوگی، جہاں ڈسنے کے لیے بڑے بڑے اژدھے ہوں گے، اللہ کی طرف سے متعین کیے ہوئے اژدھے ہوں گے، جن کا عالم، جن کے زہر کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اژدہا، وہ سانپ اگر زمین پر اگر ایک فنکار بھی مار دے تو قیامت تک کہ وہاں گھاس نہ ہو، اس کے زہر کا یہ عالم، اس کے بچھو کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ ڈس لے تو جسموں کا وہ حصہ وہاں سے گل کے گر جائے، ایسے ایسے سخت عذاب جو ہے کہ قبر کے اندر ہے۔ اور یہ اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے جو یقینی ہے اور ہونا ہے، جس کو ہم ذہنوں پہ نہیں لاتے، جس کے لیے ہم فکر مند نہیں ہوتے، کبھی اس کا احتساب نہیں کرتے، کبھی اپنی زندگی کا حساب نہیں لگاتے، کبھی ہم قبر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، قبرستان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ارے ہمیں تو قبرستان جانا چاہیے، وہاں پر عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، وہاں جا کر رونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو اتنے روتے کہ جو ہے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اور ہم قبرستان جائیں گے تو وہاں جا کے سیاست شروع ہو جائے گی، وہاں جا کر اس کی اور اس کی باتیں شروع ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی، یہ ایسا نہیں کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا ہے، قبر کے اندر مردے کو اتارا جا رہا ہے، وہاں پر شور کیا جاتا ہے، خاموش کھڑا نہیں رہا ہے، وہاں پہ خاموش کھڑا نہیں رہا ہے، وہاں پہ عقل مند انسان بہت آتا ہے، ایسا کر لو، ویسا کر لو، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، آخر کیوں؟ بجائے اس کے کہ قبر کو دیکھ کر رونا چاہیے تھا کہ ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا، ہو سکتا ہے کہ کل ہی آ جاؤں، ہو سکتا ہے ابھی آ جاؤں، ہو سکتا ہے 15 سال بعد آؤں، ہو سکتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، بجائے واہی تباہی کے یہاں میری تیری باتیں کرنے کے میں جو ہے کہ اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کروں، اس قبر کو دیکھ کر یہ سوچنے پہ لگ جاؤں کہ یہ قبر میری زندگی، میری آنے والی میری جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا سامنا کرنے، اس کا میں جو ہے کہ سامنا کروں گا، اس میں مجھے ڈالا جائے گا، اس میں مجھے بھی لایا جائے گا، 4 بھائی بلا دی مجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، میرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا سوائے اللہ کے، اور اللہ بھی پرسان حال جب ہوں گے وہ بھی اپنے بندے پر رحم جب کریں گے تب جو ہے کہ اس نے اپنے اعمال کو درست رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقتوں کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں قبر کی فکر نہیں، ہمیں حشر کی فکر نہیں، ہمیں اس پلسرات کے راستے کی فکر نہیں جو بال سے باریک ہوگا، جس کی تلوار سے زیادہ دھار ہوگی اور جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، جس کی مسافت 500 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ انسان 500 سال چلتا رہے تب جا کے وہ مسافت ختم ہوگا، کتنا چلنا پڑے گا۔ اور ایمان والے کے لیے ایسا ہے جیسا کہ بجلی آئی اور گئی، بجلی آئی اور گئی۔ بڑی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنے حالات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بھیج رہے ہیں، طوفان بھی آ رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، زمین میں مکانات بھی دھس رہے ہیں، اور جو ہے کہ زلزلے بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد میں فصلیں بھی خراب ہو رہی ہیں، ہمارے تجارتیں بھی جو ہے کہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں، کبھی بارش کے ٹائم پہ بارش ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی
ناراضگی کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے کہ ہماری سفید داڑھی ہو گئی، 70-80 سال کی عمر ہو گئی، اب ہمیں اگلی سال چلے جانا ہے، 2 سال بعد چلے جانا ہے، ہو سکتا 5 سال اور جی لوں پھر چلا جاؤں گا، میری زندگی میں کیا رکھا ہے، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے کیا دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے کسی کی غیبت کرنے سے کیا لینا دینا، مجھے کسی کو برا بھلا کہنے سے کیا لینا دینا، مجھے تو اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ صرف بزرگوں کے لیے نہیں ہے، موت صرف بزرگوں کو نہیں آتی، لیکن بزرگ بڑھاپے میں موت اپنی نشانیاں دکھا دیتی ہے۔ بالوں کا سفید ہو جانا یہ سمجھ لیجیے کہ ایک نشانی ہے کہ اب میں جانے والا ہوں۔ ہمیں کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسی لیے اللہ کے راستوں میں نکالا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالنے کی اسی لیے جو ہے کہ زور دیا جاتا ہے کہ بچوں کو مدارس میں ڈالیں، ان کے عقائد کو بنائیں۔ شروع سے جب پودا ہے اس کو اچھے سے پرورش ہوگی تو بعد میں وہ اچھا لے لہائے گا، اچھے پھل دے گا۔ اس کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو آڑا ٹیڑھا کہیں پر بھی چلا جائے گا، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کہ پھیلے گا۔ اس لیے بچوں پر بھی دھیان دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو مکتب میں بھیجیں، ان کو مدارس میں بھیجیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں نکال کر بنائیں، ورنہ ہمیں قبر کے اندر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے۔ انسان پچھتائے گا تو اللہ سے کہے گا تو اللہ مجھے واپس بھیج دے، پوری زندگی تیرے حوالے کر دوں گا، ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں کروں گا۔ وہاں جانے کے بعد ہر بندہ یہی کہے گا، ایک سیکنڈ بھی نہیں کروں گا اللہ، ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں کروں گا، مجھے واپس جانے دے نہیں۔ اس دنیا میں بھیجا تھا، نبیوں کو بھی بھیجا، میں نے میری قرآن پوری کتاب کو تمہارے سامنے بھیجا، میرے پیغامات کو میں نے تم تک پہنچایا، تمہیں سمجھانے والے بہت سے آئے، تمہیں میری نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ لینا چاہیے تھا، میں نے میرے عذاب سے تمہیں ڈرایا بھی، میں نے میرے انعامات کو تم کو بدلا کر یہاں کی فضیلتوں کے بارے میں بھی میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا، تمہیں شعور نہیں تھا، تمہیں سمجھ نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور نماز کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ جوڑ ہوتے رہتے ہیں، کہیں سے بھی نکل جائیں، ابھی نکل جائیں، ہمیں نکلنے کے لیے کسی جوڑ کی انتظار کی ضرورت نہیں، لیکن جوڑوں کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک تاریخ متعین ہو جائے، لوگوں کو محنت ہو جائے تو وہ نکل جایا کریں۔ لیکن ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہمیں علم سیکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو جاننا ہے، پیغامات کو جاننا ہے، ہم انشاءاللہ آج ہی نکلیں گے اور کہیں سے بھی نکل جائیں گے، جماعت چلنے کسی میں بھی جوڑ جائیں گے، بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے، مکتب میں بھیجیں گے۔ ایک بھی بچہ مکتب کے بنا گھر میں نہیں رہنا چاہیے، ایک بھی بچہ مکتب کے بنا گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ مکتب پڑھائیں، اس کو کہیں کر بھی پڑھائیں، بستی میں جہاں پڑھائی ہو رہی ہو وہاں پر پڑھائیں، لیکن بچوں کو پڑھائیں ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔